بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی خاموش مدد کر رہا ہے، اس کی 7 نشانیاں کیا ہیں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا زندگی میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جیسے آپ ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہوں؟ یہ احساسات آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ شاید آپ اکیلے ہیں یا آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ آپ کی زندگی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کام ابھی آپ کو نظر نہ آئے۔ اللہ کی مدد اکثر ایسے راستوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر سمجھ نہیں آتے، مگر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ وہ مدد کتنی اہم اور کتنی زیادہ تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ ہر لمحہ ہماری حالت سے واقف ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورۃ کاف میں کی آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر حالت میں ہمارے دل کے ہر حال اور ہر خیال سے واقف ہے۔ اب میں آپ کو ان 7 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہے۔ چاہے آپ خود ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہچانیں تو آپ کو احساس ہوگا اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مواقعوں کا بند ہو جانا۔ کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی ملازمت جو آپ چاہتے تھے آپ کو نہ ملی ہو، یا کوئی رشتہ آپ کی امید تھی جہاں ختم ہو گیا ہو۔ ایسے لمحات میں ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر موقع ختم ہو جاتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم جس چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے بھلائی ہے اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ غیر مسلمز کو سب مل جاتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، دولت ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سوالات بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کتنے خالی اور بے چین ہیں۔ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں، وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ ہماری نیت، صبر اور ایمان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا امتحان مختلف طرح سے لیتے ہیں۔ جو آپ کے لیے آزمائش ہو وہ کسی کے لیے آسان ہو سکتی ہے، اور جو آپ کے لیے مشکلات ہیں وہ کسی کے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط اور ہموار رہنا ہی سب سے بہتر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے تکلیف ملتی ہے اور وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، ان کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ دنیاوی ہے، وہ انہیں یہاں تک کی دی گئی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص راستہ ہیں۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی مدد کا اشارہ ہے۔
وہ آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں آپ کے لیے کامیابی اور عزت ہو۔ نمبر 3، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھیں لیکن پھر آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی چیز آپ کو اندر ہی اندر مضبوط کر رہی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش مدد ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے ہمارے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص کر ان وقتوں میں جب ہم بہت آزمائش میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، ہر چیز ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے، تب اللہ کی طرف سے یہ سکون ایک خاص قسم کا ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی مشکلات کے باوجود بھی سکون میں کیسے ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے دل کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ آپ ان حالات میں بھی مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ اس طرح یہ سکون ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور ہم اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے تاکہ ہم ان حالات کا سامنا صبر اور ہمت سے کر سکیں۔ نمبر 4، کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہو کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا لگا جواب آپ کے سامنے آ گیا، جیسے کسی نے بے دھڑک کوئی بات آپ کو بتا دی ہو یا کسی آیت پر نظر پڑ گئی ہو اور آپ کو یوں لگا یہی بات تو دل کو سکون دے رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک مضبوط رہنمائی ملے۔ اللہ کی یہ مدد کبھی کبھار چھوٹے اشاروں کی صورت میں بھی ہوتی ہے، کسی دوست کی کہی بات، کسی کتاب میں پڑھی ہوئی آیت یا کوئی حدیث جس کا مفہوم دل کو فوری طور پر سکون دے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے تو اللہ زندگی میں ایسے اشارے بھیجتا ہے جو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ہر قدم ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں اور غریبوں کے لیے ہیں، جبکہ مالدار افراد کے پاس سب کچھ بآسانی موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ آزمائشیں صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے ہی ہیں؟ لیکن حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے خوش یا مطمئن ہے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری سہولت فراہم کر سکتی ہے، لیکن روح کی حقیقی تسکین صرف اللہ کا قرب ہے۔ مالدار افراد کے پاس مال ہو سکتا ہے لیکن روحانی سکون اکثر ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ مالدار لوگوں کے لیے زندگی کا امتحان ہے کہ آیا وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے مشکلات تربیت اور کردار سازی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بڑی پریشانی یا حادثے سے بالکل بچ نکلے ہوں؟ آپ کسی حادثے سے چند لمحے پہلے بچ گئے ہوں؟ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی حادثے سے چند لمحے پہلے بچ گئے ہوں، یہ محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرے جو شخص تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے
کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پوری کوشش بھی کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف انتظار کریں، کہ ہمیں اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کرنی ہے اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اور کوششیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ توکل ہمیں سکون بھی دیتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے تو آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے، تو دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 6، غیر متوقع مدد۔ کبھی ایسا ہوا ہے جب آپ کسی مشکل لمحے میں تھے، اچانک کہیں سے مدد آ گئی، جیسے کسی دوست نے مشکل وقت میں مدد کی یا کوئی اجنبی آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ یہ لمحات صرف اتفاق نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے لیے مدد کا انتظام کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات ہمیں زندگی میں ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں جو ہمیں غیر متوقع طور پر نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی مشکل صورتحال پیش آ جائے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا، لیکن اچانک ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جگہ ملتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے ہمیں کب اور کیسے مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس صبر اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو۔ لیکن غیر متوقع مدد اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب کبھی کسی آزمائش میں ہم ہوتے ہیں، ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، تب اللہ اپنی حکمت سے ہی ہمارے لیے ایسا انتظام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ نمبر 7، مشکلات کے ساتھ ترقی پانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے زندگی کے سب سے مشکل لمحے وہ لمحے تھے جب آپ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہتے تھے۔ آزمائشیں اکثر ہمیں کمزور کر دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی آزمائشیں ہمیں صبر، ہمت اور ایمان میں مضبوط بناتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک مشہور قول ہے، مشکلات وہ سیڑھیاں ہیں جو آپ کو آپ کی کامیابی تک لے جاتی ہیں۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی زندگی کی ترقی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات ہمیں سیکھنے میں وہ طاقت دیتی ہیں جو آسان حالات میں ممکن نہیں ہوتی ہے۔ یہ آیت اور قول دونوں ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آزمائشیں ہمارے لیے آسانیاں لے کے آتی ہیں۔ ہر مشکل میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے مشکل لمحات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے تجربات ہماری شخصیت کو مضبوط اور بہتر بنانے میں اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یہ مشکلات ترقی اور کامیابی کی راہ ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے مقاصد کے قریب لے جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی ان سیڑھیوں پر چلتے ہیں جو مشکلات کی صورت میں آتی ہیں تو آپ اپنی زندگی کے عظیم مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہوتی ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے تاکہ ہم زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں اور کامیابیوں کا سامنا کر سکیں۔ یہ 7 نشانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے نہ آئے۔ اللہ کی مدد اکثر خاموش ہوتی ہے، اور جب ہم ان نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر لمحے کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔